ان کا تاریخی پس منظر ذکر کیا کہ ان کا تاریخی پس منظر کیا ہے. اور قرآن کریم جب ان سے خطاب کرتا ہے، یہود سے، تو وہ کیسے خطاب کرتا ہے؟ تو اس میں حضرت شیخ نے پہلے تمہید میں فرمایا کہ تورات ان کے پاس، لیکن وہ اپنی کتاب تورات کو باسند صحیح حضرت موسیٰ علیہ السلام تک ثابت نہیں کر سکتے، بلکہ بخت نصر نے ان پر حملہ کیا اور ان سے اصل نسخہ تورات وہ چھین گیا، اور اس کے بعد ان کے احبار اکٹھے ہوئے اور کچھ چیزیں لکھی اور وہ اس کو تورات کا نام دینے لگے. ان سے خطاب کرتا ہے تو ان کی خباثتیں ذکر کرتا ہے اور ان کی وہ خرابیاں ذکر کرتا ہے جو ان کے اندر پیدا ہو گئی تھی، اور ان کو دعوت دیتا ہے قرآن کے آخری پیغمبر پر ایمان لیا اور قرآن کریم پر. تو فرمایا سب سے پہلے ان کے اندر مداہنت پیدا ہوئی، پھر ان کے اندر کتمان حق پیدا ہوا، حق کو چھپانے لگے، پھر تیسرے نمبر پر عمل کو بالکل ترک کر دیا، ترک عمل کی خرابی آئی، اور چوتھے نمبر پر پھر جب وہ بڑھتے بڑھتے آگے یہاں تک پہنچے تحریف الکتاب، کہ انہوں نے اللہ کی کتاب میں تحریف شروع کر دی تورات کے اندر. تفصیل میں فرمایا حضرت شیخ نے کہ تورات 5 ابواب پر مشتمل ہے، اور اس کے ابواب کو وہ سفر کے نام سے تعبیر کرتے ہیں. تو وہ 5 ابواب سفر التکوین، سفر الخروج، سفر الاحبار، سفر العدد اور سفر الاستثناء. سفر التکوین میں اس میں مبدأ عالم کا ذکر ہے، آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، اما حوا کا ذکر ہے، نوح علیہ السلام، ابراہیم، اسحاق اور یوسف علیہ السلام کے تذکرے ہیں. اور تورات کے دوسرے باب سفر الخروج میں موسیٰ علیہ السلام، فرعون اور بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے. تیسرے باب سفر الاحبار میں اس میں ان کی شریعت کے بعد احکام حلال اور حرام کی تفصیل ہے. چوتھا باب سفر العدد، اس میں قوموں کی تعداد، بنی اسرائیل کا اپنی قوموں کے ساتھ جھگڑا کرنا اور ان کی تاریخ موجود ہے، بعض احکام بھی ذکر ہیں. سفر الاستثناء میں ان کی جزئی قواعد اور احکام ذکر ہیں. قرآن کریم ان کی بعض خباثتیں ذکر کرتے ہوئے، جیسے سورہ بقرہ آیت نمبر 79، 1 کم 80، فرمایا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے یکتبون الکتاب بِأَيْدِيهِمْ، جو لکھتے ہیں ایک کتاب کو اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے. کس لیے ایسا کرتے ہیں؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ لے لیں وہ اس کے بدلے تھوڑا سا معاوضہ، تھوڑا سا مال. فویل لہم مما کتبت ایدیہم، پس ہلاکت ہے ان کے لیے اس سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، اور ہلاکت ہے ان کے لیے اس سے جو وہ کماتے ہیں. 3 دفعہ ایک آیت میں فرمایا ویلن ویلن ویلن، ہلاکت ہے ہلاکت ہے. اور اس آیت میں ان کی خباثتیں اور ان کی خرابیاں ذکر ہیں. ان کی خباثتوں کی تفصیل یہ ہے. ایک خباثت یہود کی یہ تھی کہ انبیاء علیہم السلام پر جھوٹ بولتے تھے، اور وہ قرآن سورہ آل عمران آیت نمبر 93 میں ذکر کرتا ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 93 فرمایا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها
ان کنتم صادقین۔ وہ افتراء علی الانبیاء یہ ہے کہ اونٹ کے گوشت کو حرام کہتے اور پھر کہتے کہ یہ یعقوب علیہ السلام نے اس کو حرام کیا، ابراہیم علیہ السلام نے اس کو حرام کیا ہے، یہ ہماری شریعت میں حرام ہے۔ اللہ نے فرمایا میں نے کبھی بھی ان پر ایسی حلال چیز حرام نہیں کی، جو حرام کی وہ ذکر ہیں۔ رہ گیا اونٹ کا گوشت، وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر ممنوع قرار دیا تھا بطور علاج پرہیز کے حکیم کے کہنے سے کہ ان کو تکلیف تھی، نے کہا آپ نہ کھائیں اونٹ کا گوشت۔ تو حرام سے مراد حرام ہے لغوی ہے، شرعی نہیں ہے، شرع کے لیے بھی حرام نہیں تھا، صرف انہوں نے اپنے اوپر اس کا کھانا بند کر دیا تو انہوں نے ان پہ جھوٹ باندھ دیا۔ تو فرمایا اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو فَأْتُوا بِالتَّوْرَاتِ فَاتْلُوهَا، لے آؤ تورات، اس کو پڑھ کے بتاؤ کہاں لکھا ہے کہ اونٹ کا گوشت اللہ نے حرام کیا ہے۔ تو افتراء علی اللہ اسی طرح ان کی خباثتوں میں ہے اللہ کی آیات سے انکار کرنا اور بغیر کسی جرم کے پیغمبروں کو قتل کرنا، انبیاء کا قتل ناحق کرتے، یہ بھی ان کے جرائم میں سے۔ سورہ بقرہ آیت 61 میں فرمایا ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ سزائیں ان کو اس وجہ سے ہیں کہ انکار کرتے تھے وہ اللہ کی آیتوں کا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور قتل کرتے تھے نبیوں کو ناحق، جرت سے نبیوں کو قتل کرتے اور اللہ کی آیات کا انکار کرتے، حالانکہ اہل کتاب ہیں، پیغمبر کو ماننے کے دعوے دار ہیں، تورات کے ماننے کے دعوے دار ہیں، لیکن انکار آیات اور قتل انبیاء جیسی خباثتیں ان میں تھی۔ اور اسی طرح نمبر 4 حق پرستوں کو بھی قتل کرتے تھے، انبیاء کے متبعین کہیں بھی حق پرست وہ قتل کرتے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 21 فرمایا ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور قتل کرتے ہیں نبیوں کو ناحق، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ، اور قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو جو انصاف کا حکم دیتے ہیں، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، پس بشارت سنا دیجئے ان کو دردناک عذاب کی۔ اور اسی طرح سورہ آل عمران آیت 112 میں بھی ان کی خباثت کا ذکر ہے۔ نمبر 5 وعدہ توڑتے، نقض العہود، عہد و پیمان کو توڑتے، یہ ان کی خباثت، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ سورہ نساء آیت نمبر ہے 155، سورہ نساء آیت نمبر 155 فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، پس بسبب ان کے توڑنے کے اپنے وعدے کو، وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور بسبب ان کے انکار کرنے اللہ کی آیتوں سے، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ، اور نبیوں کو ناحق قتل کرنے کی وجہ سے، وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور ان کے اس قول کے بسبب کہ ہمارے دل غلف بھرے ہوئے ہیں علم سے، یا قلوبنا غلف، ہمارے دل غلاف میں پردوں میں ہیں، بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، بلکہ اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر ان کے کفر کی وجہ سے، فقلیلا فلا یؤمنون الا قلیلا، پس وہ ایمان نہیں لاتے مگر بہت تھوڑا سا۔ اور انہی کی خباثتوں میں سے ایک خباثت ہے پیغمبروں کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 70، سورۃ مائدہ آیت نمبر 70 فرمایا لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ، تکذیب پیغمبر جی، ہاں فرمایا لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ،
تحقیق ہم نے لیا مضبوط عہد بنی اسرائیل سے، اور ہم نے ان کی طرف رسول بھیجے جب بھی ان کے پاس رسول آیا بما لا تہوا انفسہم، ایسے احکام کے ساتھ جو ان کے دلوں کو اچھے نہیں لگتے، تو وہ کیا کرتے؟ فریقاً کذبوا، نبیوں کی ایک جماعت کو انہوں نے جھٹلا دیا، وفریقاً یقتلون، اور ایک فریق کو انہوں نے قتل کر دیا۔ یہ ان کی خباثتیں قرآن ذکر کرتا ہے۔ اسی طرح نمبر 7 کتمان حق ان کی بیماری اور ان کی خباثت ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 159 فرمایا ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائنون، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ما انزلنا من البينات والهدى، وہ جو ہم نے اتارے ہیں واضح دلائل میں سے اور ہدایت کی باتوں میں سے، من بعد ما بیناہ للناس، بعد اس کے کہ ہم نے انہیں بیان کیا ہے کتاب میں۔ فرمایا یہ جو لوگ چھپاتے ہیں اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللائنون، یہی لوگ ہیں لعنت کرتا ہے اللہ ان پہ اور لعنت کرنے والے بھی ان پہ لعنت کرتے ہیں۔ اتفاقی لعنتی وہ ہیں جو اللہ کی کتاب کو کیا کرتے ہیں؟ چھپاتے ہیں، یہ خباثت ان میں ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ 174 میں ان کی خباثت ذکر ہے۔ اسی طرح مومنین کو برا بلا کہنا ان کی خباثت ہے، جیسے سورہ آل عمران آیت 186۔ دوسرا گروہ غیر منقادین کا تیسرا گروہ ہے نصارہ۔ نصارہ یہ وہ ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کے دعوے دار ہیں اور ان کی کتاب انجیل ہے۔ اور پھر انجیل 4 قسمیں ہیں انجیل کی، اس کو اناجیل اربعہ کہتے ہیں۔ انجیل متی، انجیل لوقا، انجیل یوحنا اور انجیل یونس، 4 اناجیل ہیں، اور ان چاروں میں سے ہر ایک کا دعویٰ یہ کہ یہ وہ انجیل ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پر اتری، یہ اصل والی ہے، یہ اصل والی ہے۔ یہ ان کی خباثتیں قرآن ذکر کرتا ہے، کس انداز سے ذکر کرتا ہے؟ اور حضرت شیخ نے آج کے درس میں یہ بھی فرمایا کہ من سفیان ثوری کا قول نقل کیا، من فسد من علمائنا ففیہ شبہ من الیہود، کہ اس امت کے جو علماء بگڑ جائیں، جن میں فساد آ جائے، تو آپ دیکھیں گے کہ ان میں یہود کی بو آئے گی، یہود والی خصلت پیدا ہوگی۔ اور جو ومن فسد من عبادنا، جو ہمارے عبادت گزار بزرگ ہیں، یہ عابدین بگڑ جائیں تو ان میں بو آئے گی، ففیہ شبہ من النصارى، ان میں نصارہ والی خصلتیں پیدا ہو جائیں گی۔ اور اس کے اوپر حضرت شیخ نے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا شعر نقل کیا، اور اردو کا ایک شعر بھی بہترین انداز سے نقل کیا ہے۔ فرمایا نصارہ کی خباثتوں میں ایک خباثت ہے ناحق جگڑنا۔ سورہ آل عمران آیت 65-66 فرمایا یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم، او اہل کتاب، یہاں لفظ اہل کتاب ہے جو یہود و نصارہ دونوں کو شامل ہے، لیکن ادھر مراد اس سے نصارہ ہیں۔ اے اہل کتاب لم تحاجون فی ابراہیم، کیوں تم جھگڑتے ہو ہم سے؟ کس کے بارے میں؟ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ حالانکہ نہیں اتاری گئی تورات اور انجیل مگر کس کے؟ ان کے بعد نازل ہوئی۔ یعنی ان کا دعویٰ تھا، یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، نصارہ کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام نصرانی تھے۔ تو فرمایا ابراہیم علیہ السلام تو یہودیت اور نصرانیت سے پہلے وفات پا گئے، دنیا سے چلے گئے، تو وہ کیسے یہودی اور نصرانی ہو سکتے ہیں؟ مجھے ادھر ایک اپنی بات یاد آ گئی تھی، درس کے دوران حضرت شیخ درس دے رہے تھے، ہمارے ہاں ایک بندہ تھا، وہ کہنے لگا کہ جی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پیپلز پارٹی میں تھے۔ میں نے اس سے کہا اللہ کے بندے، آپ کا دماغ خراب ہے،
وہ کب کی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اور آپ ان کو ادھر. یہ حال ان کا تھا کہ وہ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے اور نصرانی کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نصرانی ہے. قرآن رد کرتا ہے اور ساتھ یہ کہتا ہے جس چیز میں تمہیں تھوڑا بہت علم تھا اس میں تو تم نے جھگڑا کیا، تو جس چیز کے بارے میں تمہیں سرے سے علم ہی نہیں ہے اس کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ اسی طرح ان کی خباثتوں میں ایک یہ کہ انہوں نے اپنے دین میں رہبانیت گڑھ لی کہ جی تارے کے دنیا ہے، دور جگہ گھر بناؤ، شادی نہیں کرو، کپڑے اسی طرح میلے کچیلے، دور رہ کے عبادت، کسی کو امر بالمعروف نہیں، یعنی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے تنہائی میں عبادتیں کرتے، ریاضت کرتے. فرمایا رہبانیت گھڑ لی لیکن اس کی بھی رعایت نہیں رکھ سکے. یہ ان کی خباثت ہے. سورہ الحدید آیت 27 فرمایا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا. پس انہوں نے اس کی بھی رعایت نہیں کی جس طرح رعایت کا حق ہے. نہیں عن المنکر، ترک کرنا یہ ان کی خباثت ہے. سورہ مائدہ آیت 79 80 کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون. فرمایا کانوا لا یتناہون، تھے وہ لوگ لا یتناہون، منع نہیں کرتے ایک دوسرے کو عن منکر، برائی سے، فعلوہ جو وہ کرتے، لبئس ما کانوا یفعلون، بہت ہی برا ہے جو وہ کرتے ہیں. اسی طرح کفار سے دوستیاں لگانا. سورہ مائدہ آیت 80 دین میں بدعات کا ایجاد کرنا یہ ان کی بیماری. سورہ نساء آیت 171. چوتھا گروہ ہے منافقین کا، جن سے قرآن کریم خطاب کرتا ہے غیر منقادین میں سے. منافق کس کو کہ منافق وہ ہے کہ یخالف قولہ فعلہ وسرہ علانیتہ، جس کا قول اس کے فعل کے خلاف، جس کا ظاہر اس کے باطن کے خلاف ہو. اور پھر نفاق دو قسم پر ہے، اعتقادی اور عملی. نفاق اعتقادی یہ ہے کہ ایمان کی جگہ کفر ہو دل میں، دل سے کافر ہو اور بظاہر ایمان کا اظہار کرتا ہو، یہ پکا جہنمی ہے. اور ایک نفاق ہے عملی کہ ہے تو مومن لیکن اعمال اور کام منافقین والے کرتا ہے. قرآن کریم ان پہ رد کرتا ہے. اور جس طرح حضرت شیخ نے آج رد کیا تو بندے کو اپنے دائیں بائیں بھی بہت سارے منافق نظر آنے لگتے ہیں. اگر اعتقادی نہ صحیح تو کم از کم عملی منافق نظر آنے لگتے ہیں. اور یہ قرآن کریم کا کمال ہے. بڑے دورے میں جب حضرت شیخ درس دیتے ہیں سورہ توبہ، تو سورہ توبہ میں آ کے فرماتے ہیں کہ ایک سورت میں اللہ نے منافقین کی 63 خصلتیں ذکر کی ہیں، 63 اوصاف. اور ساتھ فرماتے ہیں کہ نبی کریم کی حیات مبارکہ زندگی بھی 63 سال ہے، منافق کے اوصاف بھی 63 ذکر کر دیے کہ اشارہ کر دیا ان سے جان نہیں چھوٹے گی، زندگی بھر کا ساتھ واسطہ ان سے آپ کو لمحہ بلمحہ پڑتا رہے گا. اللہ اکبر. قرآن ان پہ رد کرتا ہے اور ان کا حکم ذکر کرتا ہے. اعتقادی منافق کا حکم وہ کیا ہے؟ سورہ نساء 145 ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. اور منافقین کا آغاز کہاں سے ہوا؟ یہ بھی بڑی عجیب تاریخ ذکر کی ہے حضرت شیخ نے آج کے درس میں کہ مکے میں نہیں تھے، مدینہ میں منافقین پیدا ہوئے. کیسے ہوئے؟ 5 قبیلے تھے، انہوں نے اتفاقی طور پر اپنے لیے لیڈر اور بادشاہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو منتخب کیا. تقریب حلف برداری، تقریب تاج پوشی کی تاریخ بھی متعین ہو گئی. وہ بہت خوش ہوا، بادشاہ بننے کے خواب دیکھنے لگا. اچانک اسی اثناء میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ آ گئے. لوگ ٹوٹے ہوئے آپ کی مجلس میں آ گئے
اور اس کو ادھر ہی چھوڑ دیا. وہ خواب، وہ تاج پوشی کی محفل، وہ ساری ملنے والی بادشاہت چھن گئی. اس نے کہا دو ہی راستے ہیں، یا تو مقابلہ کروں تو وہ تو کر نہیں سکتا، لہذا دوسرا راستہ انتخاب کیا. وہ کیا کہ ان کا ساتھی بن کے ان کے دشمن بناؤں گا اور اندر رہ کے جڑیں کاٹوں گا. پھر وہ آیا اور اس نے کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا. ہر موقع پر اس نے اپنا کردار ادا کیا. جنگ میں اس نے ادا کیا، سفر میں اس نے ادا کیا، مومنین کو لڑانے میں اس نے کردار ادا کیا. پیغمبر کے اہل خانہ کے اوپر تہمتیں اور بہتانات لگانے کا اس نے کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا. تو قرآن کریم ایسے منافقین کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. اے نبی جہاد کر منافقین اور کفار سے، واغلظ علیہم اور ان پہ سختی کر. کفار سے جہاد بالسیف کر اور منافقین سے جہاد باللسان، زبان سے ان کے اوپر اس طرح رد کرو تاکہ ان کو پتہ چل جائے. خوب سختی کرو. کتنا پیارا انداز تھا. فرمایا یہ تو ذکر کرتے ہو کہ نبی علیہ السلام نرم مزاج تھے، یہ بیان کرتے ہو کہ لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، لیکن یہ بھی تو بیان کرو کہ سختی جہاں حکم ملا اور جن لوگوں کے لیے سختی، تو آپ نے ان کے لیے سختی میں بھی بھرپور کردار ادا کیا اور خوب سختی ان پر کی ہے. اور اس پر کئی آیات قرآنی حضرت شیخ نے ذکر کی ہیں. اسی طرح منافقین کی بہت ساری خباثتیں ذکر فرمائی ہیں. یہ چار طبقات ذکر کرنے کے بعد حضرت شیخ نے فرمایا کہ قرآن کریم کے مرکزی مضامین 8 ہیں. اصول جو ہیں یہ 8 ہیں، اور 8 میں 4 کو اصول مہمہ فرمایا، 4 کو اصول ممدہ فرمایا. امام راضی رحمہ اللہ کے حوالے سے فرمایا کہ وہ اصول مہمہ کو ثوابت کہتے ہیں اور اصول ممدہ کو وہ لواحق کہتے ہیں. بات ایک ہی ہے کہ اصطلاح اپنی اپنی ہے، اس میں کوئی جھگڑا اختلاف نہیں ہے. وہ 8 مضامین مرکزی یہ ہیں: اثبات التوحید، اثبات الرسالت، صداقت الکتاب، ایمان بالآخرت. اور 4 ان کے معاون جو ممد ہیں وہ جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ، تنظیم، آداب. سب سے پہلے قرآن کریم اللہ کی توحید کا اثبات کرتا ہے، اور یہ 4 مضامین وہ ہیں کہ تمام انبیاء کا اس پر اتفاق ہے. ہر نبی نے اللہ کی توحید بیان کی، اپنی رسالت کو ثابت کیا اور اپنے اوپر اترنے والی وحی اور کتاب کو ثابت کیا اور قیامت کا تذکرہ کیا. اور قرآن کریم کا انداز یہ ہے کہ کبھی قرآن کریم ان 8 میں سے ایک مضمون ذکر کرتا ہے، کبھی ایک مضمون ایک سورت میں بیان کرتا ہے. جیسے سورہ اخلاص میں صرف توحید ہے، سورہ زلزال میں صرف قیامت ہے، سورہ ضحیٰ میں صرف رسالت ہے، سورہ قدر میں صرف جو ہے وہ صداقت الکتاب ہے. اور کبھی کبھی ایک سورت میں 4 ذکر کرتا ہے، کبھی ایک رکوع میں ان 4 کو ذکر کرتا ہے، اور کبھی انہی 4 کو سمیٹ کے ایک آیت میں ذکر کرتا ہے. جیسے سورہ نساء آیت نمبر 136 ہے تو اس میں ذکر کیا سورۃ نساء آیت نمبر 136. اور ان 4 کو مقاصد اربعہ عالیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، ایمان لاؤ اللہ پر. توحید، اللہ پر ایمان لے آؤ، اللہ کی وحدانیت کو مان لو. اور اسی طرح وَرَسُولِهِ، اور اللہ کے رسول پر اثبات رسالت، والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، صداقت الکتاب. اور اسی طرح وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ،
آخری دن یوم الآخرہ، تو یہ دیکھو ایمان بالآخرہ۔ اور اسی طرح سورہ تغابن کی مثال بھی حضرت شیخ نے ذکر کی ہے، میں نے صرف اختصار کے ساتھ تھوڑا سا ذکر کیا۔ پھر یہ بھی فرمایا حضرت شیخ نے کہ ان مضامین کو ثابت کرنے کے لیے طریقہ کار قرآن کریم کا کیا ہے۔ جب باقی زکوٰۃ کا ذکر زکوٰۃ کے نام سے، صدقات کے نام سے، جہاد کا ذکر جہاد کے نام سے، اسی طرح حج کا ذکر حج کے عنوان سے، لیکن جب توحید کی باری آتی ہے تو اس کے لیے عنوان بدل بدل کے قرآن ذکر کرتا ہے۔ کبھی اثبات التوحید بعنوان الالہ، الہ کے عنوان سے، جیسے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم شہد اللہ انہ لا الہ الا هو۔ بہت ساری آیات حضرت شیخ نے ذکر فرمایا لا الہ الا اللہ کے عنوان سے 37 مرتبہ قرآن کریم میں لا الہ الا اللہ کا کلمہ دہرایا گیا۔ تو کبھی عنوان الہ سے، کبھی عنوان تحمید سے، جیسے الحمدللہ رب العالمین، قرآن کے 4 حصے ہیں اور چاروں الحمدللہ سے شروع ہوتے ہیں، تو کبھی عنوان تحمید کے ساتھ اور کبھی عنوان تسبیح کے ساتھ، جیسے اور عنوان تسبیح میں بھی کبھی صیغہ ماضی کے ساتھ، کبھی مضارع کے ساتھ، کبھی مصدر کے ساتھ، کبھی صیغہ امر کے ساتھ، یسبح للہ، سبح للہ ما فی السماوات، سبحان الذی اسری بعبدہ، اور سبح اسم ربک الاعلی۔ تو عنوان تسبیح کے ساتھ، کبھی اثبات التوحید بعنوان التمجید، کبھی اثبات التوحید بعنوان البرکت کہ برکتیں ڈالنے والا اللہ ہے۔ اور پھر اس پر حضرت شیخ نے جو مثال ذکر کی ہے، کتنی زبردست مثال، فرمایا کہ نماز پڑھتے ہو، آپ کی ایک ثنا میں توحید کو ان چاروں عنوانات سے ثابت کیا، سبحانک اللہم عنوان تسبیح، وبحمدک عنوان تحمید، وتبارک اسمک عنوان برکت، وتعالی جدک اور عنوان تمجید، ولا الہ غیرک بعنوان الالہ۔ تو اس کے ساتھ توحید کا اثبات کیا جاتا ہے، اس پر بہت ساری آیات ذکر کی۔ لیکن جب آپ توحید کو ان 4 عنوانات سے ثابت کرو گے تو مشرک بھی خاموش نہیں بیٹھے گا، وہ بھی آپ کا مقابلہ کرے گا۔ تو وہ کیا کرے گا؟ 9 حربے استعمال کرے گا، 9 طریقے سے آپ کا مقابلہ کرے گا۔ وہ 9 طریقے بھی حضرت شیخ نے آج کے درس میں ذکر فرمائے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان کے علوم سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ آج کا یہ تکرار ہمارا آخری تھا، تو ہم یہاں کئی دن رہے، الحمدللہ آپ سب جو ہیں وہ مجھ سے علم میں، عمل میں، تقوی میں، ہر لحاظ سے آپ مجھ سے بہتر ہیں اور قابل ہیں۔ لیکن چونکہ میری ڈیوٹی لگائی تھی حضرت شیخ کے حکم سے، تو میں ان کا پڑھا ہوا سبق، ان سے پڑھا ہوا رات کو عشاء کے بعد آدھے گھنٹے میں 25-30 منٹ میں اس کو تیزی سے دہرا دیتا، تاکہ وہ دن کا سبق ہمارے ذہنوں میں تازہ ہو جائے۔ پھر اپنی اپنی جگہ انسان بیٹھتا ہے تو ایک ایک عنوان کو لے کے گھنٹہ گھنٹہ تفصیلی تقریریں بھی کر سکتا ہے۔ میں نے حضرت شیخ سے جب پہلا دورہ پڑھا، دوسرا، تو پھر میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ تقریر تو یہ ہے، آپ جا کے توحید کا عنوان لو اور ان 4 عناوین کو شروع کر دو۔ توحید پہ بہترین عنوان ہے، تقریر ہے، قرآن کی آیات کی برسات ہے، یہ عنوان لو۔ لوگ اذانیں دیتے ہیں، حضرت شیخ فرمایا کہ اذان مؤذن کی گردن لمبی ہوگی، ہم یہی مانے اطول الناس اعناقا یوم القیامت المؤذنون، مؤذنون کی گردنیں لمبی ہوتی ہیں، ہم تو یہی میرے شیخ مانا فرماتے ہیں کہ گردن لمبی ہونا کوئی خوبصورتی ہے؟ بندہ 6 فٹ کا اور 10 فٹ کی گردن ہو، یہ کون سی خوبصورتی ہے؟ وہ کہتے ہیں مانا حدیث کا یہ ہے کہ مؤذن چونکہ اللہ کی توحید بیان کرتا ہے تو قیامت والے دن وہ اس کی گردن جھکی ہوئی نہیں، وہ سر اٹھا کے آئے گا، عزت کے ساتھ آئے گا۔ کتنا خوبصورت معنی حدیث کا کیا ہے۔
یہ انسان بیان کرے. ہم نے سیکھا ہے، ہمیں چاہیے کہ اپنے شیخ کا یہ پیغام، یہ مشن یہ لے کر ملک کے طول و عرض میں لے کر یہ پھیلائیں، اور اس پہ مرکز توحید سے اٹھنے والی آواز ملک کے کونے کونے تک ہم پہنچائیں. میرے شیخ جب قرآن کریم کی آیت پڑھتے نا، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، تو وہاں باقی تفصیلات توجیہات ذکر کرنے کے ساتھ فرماتے ہیں اذا حییتم، جب تمہیں زندگی دی جائے، تو قرآن زندگی دیتا ہے، روح ہے. تو ایک شخص نے تمہیں قرآن سکھا کر تمہیں زندگی بخشی ہے، تمہیں چاہیے کہ اب تم استاد سے زیادہ بندے آگے پیدا کرو. تمہیں تیار کیے، تم ایک ہو، تم 2 تیار کرو، 10 تیار کرو. اور اگر اتنا نہیں کر سکتے ہو تو کم از کم اگر آپ ایک کی اصلاح ہوئی تو کم از کم ایک بندہ تو تیار کرنا چاہیے ہمیں آگے جا کر. تو یہاں ایک مشن ہمیں ملتا ہے، ایک سبق ملتا ہے. اور الحمدللہ جس گھرانے سے ہم نے قرآن کریم سیکھا ہے اور ہم اکٹھے ہوئے، اس گھرانے پہ اللہ کا یہ خصوصی کرم ہے کہ اللہ نے قرآن کی اور توحید اور سنت کی آواز یہاں سے بلند کی ہے. کسی گھر پر اس سے بڑھ کر اور مہربانی کیا ہو سکتی ہے؟ آپ ملک میں دیکھتے ہیں علماء کہ 8-10 سال ایک خاتون مدرسے میں پڑھتی ہے، مدارس بنات کے مدرسے میں، اس کے بعد بھی اس کو موقع نہیں ملتا کہ وہ تفسیر لکھ سکے. لیکن حضرت شیخ کی اہلیہ ہماری اماں جان ام یمان صاحبہ، یہ ان کی گھریلو زندگی کی اوپر دیکھو اللہ کی کتنی مہربانی کہ اپنے خاوند کے تمام علوم کو سیکھنا، سمجھنا، یاد کرنا، اور گھر کی خدمتیں اور مہمانوں کی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کو لکھنا. اور لکھنے والوں نے بہت کچھ لکھا ہے، مکتبے بھرے پڑے ہیں. لوگ تفسیریں زندگی میں ایک ہی مرتبہ چھاپتے ہیں، پھر ساری زندگی بیٹھ کے دیکھتے ہیں کوئی بک جائے، کوئی خریدار آ جائے. یہاں الحمدللہ اردو اور پشتو کی وہ 3-3 4-4 ہزار ایڈیشن چھپتے ہیں اور آتے ہی ختم. یہ قبولیت ہے، یہ اللہ کی طرف سے کرم نوازی ہے. تو ان کے لیے دعا کریں خصوصی کہ اللہ رب العالمین ان کی زندگی میں اور ان کے گھروں میں مزید خوشیاں اور برکتیں عطا فرمائے. تو آخر میں دعا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم لک الحمد حتی ترضى ولک الحمد اذا رضیت ولک الحمد بعد الرضا. اللہم انا نسألک بأسمائک الحسنى وبصفاتک العظمى وباسمک الأعظم. اللہم اہدنا بہدایتک الى صراطک المستقیم. اللہم نور قلوبنا بنور الایمان. اللہم زین اخلاقنا بجمال القرآن. اللہ ہم سب کو قرآن کریم کا فہم نصیب فرما، قرآن کریم کے علوم اور انوارات نصیب فرما. ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں اللہ، ہم مجھ سمیت ہم سب کو اس میں کامیاب و کامران فرما. اللہ ہمیں علم قرآن سے محروم نہ فرما. موت تک قرآن کریم کہ اس عظیم مشغلے میں ہمیں مصروف رکھ. اور جن سے ہم نے قرآن سیکھا ہے اور اس مرکز میں اکٹھے ہیں، دعا فرمائیں اللہ حضرت شیخ صاحب کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائیں. اور خصوصاً میرے شیخ کے والد گرامی کے لیے دعا فرمائیں حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ کہ اللہ ان کے اوپر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. میرے شیخ کے اکلوتے بیٹے یمان شہید رحمہ اللہ کے لیے دعا فرمائیں اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے اور آخرت کے اندر اللہ عظیم مرتبے نصیب فرمائے. اور حضرت شیخ کی اہلیہ کے لیے دعا فرمائیں اللہ ان کے گھروں میں برکتیں اور خوشیاں نصیب فرمائے. اور اللہ اس مرکز کو ہمیشہ آباد رکھے. اس مرکز میں خدمت کرنے والے، اس مرکز کے ساتھ محبت، تعاون اور درد تعلق رکھنے والوں کو اللہ دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے. اور اللہ رب العالمین ہمیں دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ ہم سب کا خاتمہ موت ایمان پہ فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ خیر. مبارک